چاہتے تو آ جاتے ہیں آرٹیکل 243 کے اوپر بھی, اینڈ وی ہیو ٹائم, بالکل ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. میں پچھلی بار بھی آپ نے یہ کہا کہ اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا, اور ذرا آپ اس کو یہ کریں کہ میں آپ کو نا ایک آرٹیکل ڈپلومیٹ میں چھپا ہے محمد فیصل کا, جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں نے پڑھا ہے, اس میں انہوں نے he is hedging his bets also, وہ میں نے پڑھ لیا. ہاں بالکل. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, بیوروکریٹک جو ڈیلیز اور ڈویژنز ہوتی ہیں, ٹو اینڈ فرو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ہی از سپورٹنگ دس چینج, آئی مین اٹس obvious. لیکن اینی وے some former 3 stars have also come کہ ہاں جی اس کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی, اس لیے یہ انٹیگریشن ہونی تھی, کوآرڈینیشن ہونی تھی. ٹھیک ہے جی, اچھا دیکھیں بات یہ ہے, اب اس کو ہم قدم بہ قدم لے کے چلتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اب پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چیز میں نہیں کروں گا یا جو چیز میں نہیں کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کا سیاسی پہلو کیا ہے, کیونکہ سارا پہلو اس کا سیاسی ہے, لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں. ٹھیک ہے, آ جاتے میں ہیں کر لیتا ہوں, میں کر لوں گا. آ جاتے ہیں فوجی اس کے اوپر. دیکھیے آپ کا 3 سطحیں ہوتی ہیں جنگ کی. ایک ہوتی ہے پولیٹیکو اسٹریٹجک, ایک ہوتی ہے آپریشنل, اور ایک ہوتی ہے ٹیکٹیکل. ٹھیک ہے, پولیٹیکو اسٹریٹجک لیول جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر مہذب جمہوری معاشروں میں وہ آپ کے پاس ایک سویلین حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سویلین حکومت جو ہے وہ ایک ہدف دیتی ہے, آپ کی ایک نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ کی ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس ملٹری اسٹریٹجی کے نیچے آپ کی آپریشن اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور پھر اس کے نیچے ٹیکٹکس آ جاتی ہے. تو معظم معاشروں میں وہ جو سویلین پرنسپل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجک آبجیکٹو کیا ہے. اچھا, اس پولیٹیکل اسٹریٹجک آبجیکٹو کے نیچے آپ کی بنتی ہے آپریشن اسٹریٹجی, اور پھر وہ آپریشن اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوگی وہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کے ٹیکٹیکل لیول کو. ٹیکٹیکل لیول جو ہے نا وہ لیول ہوتا ہے جو فائٹنگ ایشلونز ہوتے ہیں, جہاں پہ اصل لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سیکشن لیول ہو, پلیٹون لیول ہو, کمپنی لیول ہو, بٹالین لیول ہو, بریگیڈ لیول ہو. ٹھیک ہے, کہ ہر ایک کا اپنا اپنا اے او آر ہوتا ہے, ایریا آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے, کہ وہ آپ کی آپریشن اسٹریٹجی کیا ہے, وچ از ڈکٹیٹڈ بائی یور پولیٹیکل اسٹریٹجک اسٹریٹجی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرشین آفیسر اینڈ تھیوریٹیشین ہے جنگ کا, کارل فون کلاؤزیویٹز, اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا جس کو وہ کہتے ہیں سویٹ und زیل. تو سویٹ جو ہے نا وہ ہے کہ آپ کا جو پرپز ہے جنگ کا, دیٹ از دا پولیٹیکل اسٹریٹجک, وہ کیا ہے, اور زیل جو ہے نا وہ ہے ایم, جہاں پہ یو فائٹ ملٹیپل بیٹلز. جی, ملٹیپل بیٹلز کی بات ہو رہی تھی, اور میرے خیال سے جی ملٹیپل بیٹلز, وہ سیل جو ہے نا دیٹ ہیز ٹو ایڈ اپ ٹو دا سویک. ٹھیک ہے, اب وہ جو سو دیئرفور جو سیل ہے وہ سبارڈینیٹ ہوتا ہے ٹو سویک, کیونکہ سویک جو ہے نا وہ ڈینوٹ کرتا ہے سیاسی پولیٹیکو اسٹریٹجک ہدف. اب آپ پہلی بات تو یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطمع نظر کیا ہے. وہ مطمع نظر یہ ہے کہ جو فوجی افسر ہے وہ جتنا مرضی ہائی رینکنگ کیوں نہ ہو, وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ پولیٹیکل اسٹریٹجک آبجیکٹو کیا ہے. اس کا کام آپریشنل ہے, اور آپریشن سے نیچے اس کا کام جو فردر اس کے سبارڈینیٹس ہیں وہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں. اب آ جائیں کہ جی یہ جو کام ہوا ہے, کچھ مسئلہ آ رہا ہے اجاز آپ کے اس انٹرنیٹ کے ساتھ, آپ اس کو جی ہاں جی کنٹینیو. کہ ایک آرگنائزیشن کو, اچھا بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو جو انگریزی زبان میں کہتے ہیں دس از اے نو برینر,
کوآرڈینیشن اور کوہیسونیس تو ایک بنیادی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگ سائلوز میں بیٹھ کے تو آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے تو آپ کی ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور آج کل جو آپ کا اوڈا لوپ ہے وہ، اور جو آپ کے پاس وقت کی اتنی کمی ہے، the kind of weapon systems that you have, you require decision making جو کہ آپ نے بہت تیزی سے کرنی ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ you need to have that kind of coordination. تو آپ کا جو 1975 میں وار انکوائری کمیشن نے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا ایک کانسیپٹ دیا تھا، اور جو کہ مارچ 1976 میں عمل میں آیا، وہ تھا ہی اسی لیے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف واز سپوز ٹو بی دا کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹرز. جیس ہیڈ کوارٹرز واز دا کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹرز. اب آپ امریکہ کا سسٹم دیکھ لیں. امریکہ میں جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہے، ہی از دا پرنسپل ایڈوائزر. اس کے پاس ٹروپس کی کمانڈ نہیں ہوتی. ٹروپس کی کمانڈ جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے، وہ مرین کور کے چیف کے پاس ہے، وہ نیوی کے چیف کے پاس ہے، وہ ایئر فورس کے چیف کے پاس. لیکن کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا ہے. ہی از دا ٹاپ سولجر ان دیٹ ہائرارکی. اچھا، اب ایک اور اہم بات، یہ ہمارے ہاں بیکاز آف آرمیز پریٹورینزم یہ بات ہو گئی کہ وہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف اس کے پاس تو وہ تو ٹروپس کو ڈائریکٹلی کمانڈ ہی نہیں کرتا. وہ میرے بھائی، آسک اینی آرمی اور ملٹری آفیسر، ٹروپس کی ڈائریکٹ کمانڈ جو ہے وہ صرف ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ہوتی ہے، سیکشن لیول کے اوپر، پلیٹون لیول کے اوپر، کمپنی لیول کے اوپر، ایٹ دا موسٹ بٹالین لیول. بٹالین سے اوپر کبھی بھی ڈائریکٹ کمانڈ نہیں ہوتی ٹروپس کی. سو یہ کہنا کہ جی وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا جو آفس ہے وہ چونکہ ٹروپس کو ڈائریکٹلی کمانڈ نہیں کرتا اس لیے اٹس یوز لیس، از کمپلیٹ نان سینس. ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپریشنز کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے. بیکاز دی آرمی چیفز 1958 سے ہمارے گلے میں جو ایک توق پڑا ہوا ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ سول اور ملٹری کے غیر متوازن تعلقات کے ساتھ ہے، وہ اپنا ایئر چیف کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نیول چیف کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آرمی چیف کی وجہ سے. اچھا، اب جب آپ نے جیس ہیڈ کوارٹرز بنایا تو اس کا کیا تھا؟ اس میں روٹیشن ہونی تھی. نیوی سے بندہ آنا تھا، ایئر فورس سے آنا تھا، آرمی سے آنا تھا. وہ پورا جو کانسیپٹ تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. فوج نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. یہی کوآرڈینیشن اور کوہیسو نے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل. اور 2013 میں جنرل احسان الحق نے was a very solid professional officer، انہوں نے پلڈیٹ کے لیے ایک پیپر لکھا تھا جیس ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے. He himself was chairman joint chiefs of staff at one time. انہوں نے یہ کہا، ان کا نمبر 3 پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا جس سے میں اختلاف کرتا ہوں. اٹس اے ویری گڈ پیپر. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ آرمی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے تو آپ جو، اور چونکہ آرمی نے بنیادی طور پہ واٹ یو آر سیئنگ واز کہ آرمی نے قبضہ کر لیا ہے اس ہیڈ کوارٹرز کے اوپر، تو آپ جو ہے وہ وائس چیف آف جنرل اسٹاف لگا دیں جو کہ جس کی روٹیشن. آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. اب آگے آ جائے. جنگ کی جو نیچر ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن دا کانڈکٹ آف وار چینجز بیکاز ویپن سسٹمز چینج ہو جاتے ہیں، پلیٹ فارمز چینج ہو جاتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، آپ کی جو ٹیکٹس ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. وہ اس وقت جو آپ نے 2019 میں دیکھا اور ابھی 2025 میں دیکھا، پرائمری تھرسٹ جو ہے وہ تو آپ کی ٹیکنیکل سروسز کا ہے، ایئر فورس کا، نیوی کا. لینڈ فورسز کا تو اس کے اندر جو ہے نا رول بہت منیمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موبلائزنگ لینڈ فورسز نہ تو
India doesn't have the capability to do that, to come and occupy territory. Land forces are supposed to occupy territory. جی اجاز وہ دیکھیں ہوگا نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وہ تو ڈسکلیمر میں ہوگا نہیں. لینڈ سن لے سروسز میری بات سن جی لے. وہ تو ہوگا نہیں لینڈ فورسز کا. I'm not saying کہ لینڈ فورسز کا جو رول ہے بالکل ختم ہو گیا. مئی میں بھی جو ہے وہ ہماری آرٹلری نے جو SH-15 ہم نے جو ویپن سسٹم امپلوائے کیا جس میں پنچ کا جو ان کا بریگیڈ کوارٹرز واز پملڈ، بالکل ہے، مطلب لینڈ فورسز کا کردار ہے، بٹ اٹ واز نان کانٹیکٹ وار. ابھی انہوں نے ادھر وہاں پہ وہ بھیرو بٹالینز اور رودرا بریگیڈز بنائے which is like putting old wine in new bottles، وہی IBGs والا جو کانسیپٹ تھا. بٹ پہاڑی علاقوں کی جنگ جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتی ہے، خاص طور پہ جو حملہ آور فوج کے لیے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، دفاعی فوج کے لیے وہ ذرا ریلیٹیولی آسان ہوتی ہے. تو ایک براڈ فرنٹ وار جو ہے وہاں پہ بھی نہیں ہوتی. سیکنڈلی اس طرح کی لینڈ فورسز موبلائزیشن جو ہے یہ بہت کمبسم ہوتی ہے. ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، جو ٹوین پیکس کرائسس ہوا تھا اس میں بھی دیکھ لیا تھا. انڈیا نے فیصلہ کیا تھا موبلائز کرنے کا. ہماری موبلائزیشن جو تھی وہ انڈیا سے پہلے ختم ہو چکی تھی بیکاز یہ شارٹر انٹیریئر لائنز. اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے فوج کے سربراہ کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنا دیا، اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ فوج کا باس ہے بلکہ وہ جو ایئر فورس اور نیوی کے جو باسز ہیں ان کا بھی باس ہے. تو اگر آپ نے یہ جنگ کی نوعیت کے حوالے سے بات کرنی ہے تو یہ تو بالکل ہی آپ نے اس کو سر کے بل کھڑا کر دیا، سر کے بل کھڑا کر دیا. پھر ایک اور بات کہ جی وہ تکنیکی معاملات بہت ہو گئے. او بھائی جان ایک سیکنڈ مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ کی فوج جو ہے وہ تکنیکی اعتبار سے ہم سے نیچے ہے؟ نہیں، مطلب ہم نے کوئی نیا تکنیکی کام کیا ہے جو کہ امریکہ کی فوج سے بھی زیادہ تکنیکی ہے؟ دیکھیں وہ کمپیئر نہ کریں تو نا. مطلب ہے اگر امریکہ کی فوج جو ہے وہ اس کا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ ایئر فورس کا جو کرنٹ جو ہے وہ ایئر فورس کا ہے، جو نیوی کا بھی ہو سکتا ہے، آرمی کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے ایسا کون سا جو ہے نا کمال کر دیا ہے کہ ہم اتنے، آئی ہوپ کہ ہم تکنیکی اعتبار سے کسی ایسی منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ باکمال ہے. اور اگر اسی تکنیکی معاملے کو لے لیا جائے تو تکنیکی حوالے سے تو لینڈ فورسز جو ہیں وہ کبھی بھی ایئر فورس اور نیوی سے آگے نہیں بڑھ سکتی. صحیح، وہ تو ہیں ہی ٹیکنیکل سروسز. بھائی آپ تو ابھی یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا جب زیادہ ٹیکنالوجی آ جائے گی. ابھی بھی آپ کے پاس جو فٹ انفنٹری ہے اس کا جو سولجر ہے وہ ابھی بھی نان سائنس بندہ ہے. تو ایئر فورس اور نیوی میں تو آپ کو سائنس گریجویٹس کے علاوہ آپ کسی کو لے ہی نہیں سکتے ایون ایٹ اپنا رینکس لیول، کیونکہ جو اکوپمنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ کا پورا جو وار فائٹنگ کا طریقہ کار ہے اور جس قسم کی آپ کو میتھس اور فزکس اور ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں آپ غیر سائنسی بندے کو تو ڈال ہی نہیں سکتے. تو پھر تکنیکی اعتبار سے تو پھر ایئر فورس اور نیوی کو لیڈ لینی چاہیے. بالکل. ابھی یہ میں نے آپ کو just giving you a tip of the iceberg. There are many other issues that can be talked about. بالکل. But these basic issues are very important. ہم نے اجاز یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے معاملات ہیں، اس میں تو کئی تہیں ہیں، لیکن جو آپ نے شروع میں ڈسکلیمر دیا تھا کہ جو اس کی سیاست ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا. دیکھیں ساری بات ہی سیاسی ہے. آپ کے دلائل میں نے اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ میں اس کا تجزیہ کرنا چاہ رہا تھا فرام اے ٹیکنیکل پرسپیکٹو. ٹیکنیکل جی بالکل، جو کہ ضروری ہے. ہاں جی بالکل. ہاں ٹیکنیکل پرسپیکٹو میں کہ بھائی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں نا، اب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ جرنیل بھی آ رہے ہیں جو آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ جوائنٹنس کوآرڈینیشن کوئی سے جی. او بھائی کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں. یہ تو مطلب ونس اگین دس از اے نو برینر. آپ کی جس قسم کی اس پر لڑائی ہو رہی ہے، یہ جس قسم کی لڑائی آگے آپ کریں گے
اس میں جو اوڈا لوپ ہے اس کا ٹائم اتنا وہ کم ہو چکا ہے کہ آپ سائلوز میں لڑائی کر ہی نہیں سکتے کہ ایک بندہ ادھر منہ اٹھا کے کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ادھر منہ اٹھا کے کر رہا ہے, تو obviously joint test is important. The issue really is, how is, given the technicalities, how is it that the army chief should be the boss of everyone when the land forces, by their very makeup, will always be less technical compared to the Air Force and the Navy? یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور ٹیکنیکل سوال ہے میرے خیال سے, جس کا کہ احاطہ مزید ہم کر سکتے ہیں, اور میرے خیال سے اگلی بار جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس میں پھر سیاست کو بھی لانا پڑے گا, اور پاور ود ان دا تھری. نہیں 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 میں اندر بھی کراؤ گے. میں انٹر I just want to talk about the facts. In terms of the politics behind this, we all know. We all know, لیکن ایک فورسز کے اندر بھی تو ایک سیاست ہوتی رہی ہے نا, آرمی, ایئر فورس, نیوی, ان کے درمیان بھی ایک ہسٹری ہے. میں وہ آئی تھنک وہ بھی ایک اینگل ہے, اور دوسرا ایک نیشنل اینگل تو ہے ہی جو کہ سب کو پتہ ہی ہے. اس میں کوئی نئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے.